خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حضرات گرامی، میں نے جو آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، وہی ساری مخلوقات میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اعجاز ڈار صاحب کا مشکور ہوں، ایک انتہائی تاریخی اور بڑا ہی فضیلت والا آج کا جو یہ یوم ہے، اس میں آپ نے مجھے یاد فرمایا، موقع دیا کہ کسی طرح ہم بھی اس کار خیر کے کام میں اپنا حصہ پیش کر سکیں۔ مسجد کی فضیلت آپ سارے جانتے ہیں، بنانے کا کیا اجر ہے، خدمت کا کیا اجر ہے۔ بھئی مسجد تو مسجد ہے، چڑی کی پوٹ کے برابر بھی بنائی جائے، اس کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ چڑی کی پوٹ کے برابر بھی بنائی جائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا کرتا ہے۔ لیکن میں ذرا آپ کی توجہ اس سے ہٹ کر چند چیزوں پر دلوانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نظریاتی آدمی ہوں اور میرے لیے آج بڑا خوشی کا مقام ہے کہ یہ جو چکبرام کے روشن نوجوانوں کے چہرے میرے سامنے ہیں، شکر ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں یہ موقع دیا کہ میرے متعلقین میں سے ایسے نوجوان ابھر کے سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے نظریاتی بنتے ہوئے عملی میدان میں قدم رکھا ہے، کیونکہ ہم وراثتی مسلمان ہیں، کلمہ میں وراثت میں ملا ہے، تو ہم دعوے اور نعروں تک محدود رہتے ہیں، میدان عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو میری روح کی تسکین ہوئی آج آپ کی احباب کی اس خدمت پر۔ میں نے بڑا سوچ کر یہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں یہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سوچ کر اس میں دو پہلوؤں پر بات ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی چیز مومن، اور ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات۔ آج تو یہ سوچ ہے کہ شاید میں MNA MBA بنوں، کسی سرکاری ادارے میں بڑا افسر بنوں، اتنی دولت کماؤں، فلاں گاڑی لوں، اتنی زمین جائیداد ہوں، تو شاید میں سب سے زیادہ افضل ہوں، سب سے زیادہ بہتر ہوں، سب سے زیادہ اعلیٰ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکمت کے یہ دو موتی ارشاد فرمائی کہ ساری مخلوقات میں بہتر وہ ہے جو ایمان لایا، اور دوسرا جو زندگی بھر نیکی کرتا رہا۔ یہاں جس چیز کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے ہر بندہ جب میں نے لفظ نیکی استعمال کیا نا تو وہ مسجد تک رک جائے گا، وہ 5 وقت نماز تک رہ جائے گا، حج تک رہ جائے گا، روزہ تک رہ جائے گا، زکوٰۃ تک رہ جائے گا، لنگر کی دیگوں تک رہ جائے گا، وہ
نیکی کو میلاد کے جلسے، تبلیغ کے اجتماعات ان تک محدود کر دے گا. لیکن اس آیے پاک میں اللہ نے یہ حکمت علیحدہ علیحدہ اسی لیے بیان فرمائی. آپ اگر غور کر لیں تو مومن ہی نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے. مومن سے کوئی بات یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گناہ کرتا ہوگا؟ مومن کی شان ہے وہ نیک اعمال کر کر ہی مومن بنتا ہے. کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کا وجود حاصل کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے بڑھتا ہے، تو اللہ اس کو ایمان کے درجے پہ فائز کرتا ہے. لیکن یہاں کیوں ارشاد کیا؟ اور صرف یہاں نہیں، ہمارے پیر بھائی نے سورہ عصر پڑھی، اس کے اندر بھی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ 3 کو دیکھیں، وہاں بھی دیکھیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل الا الذین آمنوا. ادھر بھی ہے وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ ایک نہیں کئی مقامات پر. کیوں بھائی؟ مومن کا تو تعلق ہے ہی نہیں. کسی اللہ جتانا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے، نیکی ہے کیا؟ تو آگے تعارف میں صرف 3 باتیں نیکی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. میری اور آپ کی نیکی مسجد تک محدود ہے، لیکن وہ مسجد کی نیکی آج ہمارے کردار پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. برا نہ منائیے گا، جتنے داڑھی والے دیندار لوگ آج اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، ان میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ مسجد سے باہر نکل کر برا بھلا کہنا، تم نماز کے دن کیوں نہیں آئے، اندر کیوں نہیں گئے، باہر کیوں نہیں گئے. خود نماز پڑھ کر ہم یہ اس غرور کا، تکبر کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید جو مسجد میں نہیں آیا میں اس سے بہت بہتر ہو گیا. نہ میرے بھائی، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یا ایکس وائی زی جو بھی اس کے اندر عیب ہے، وہ اگر کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے. ہمیں کوئی حق نہیں بولتا کہ ہم اس کو ترازو میں لا کر تولیں اور اس کے اندر عیب کو تلاش کریں اور پھر زمانے میں اس کا پرچار کریں. نہ، بطور دوست، بطور باپ، بطور استاد ہماری ڈیوٹی ضرور ہے کہ ہمارے ماتحت جو شخصیات شامل ہوتی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، دوست احباب ہیں، ہم ان کو نصیحت ضرور کرتے ہیں اصلاح کے لیے کہ بھئی نماز پڑھنا اللہ کی رضا ہے، گناہ سے بچو، یہ ساری چیزیں حرام ہے، فلاں چیزیں اختیار کرو، یہ حلال ہے. ہماری یہاں تک ڈیوٹی ضرور ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو جج کرنے کا، یا اللہ نے ہمیں قاضی کا منصب نہیں دیا کہ اس دنیا میں ہم کسی کے لیے قاضی بن کے اس کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کریں. ہمارے لیے کیا نیکی ہے؟ میں نے نماز پڑھی ہے، سجدہ کیا، وہ میری ذات کے لیے ہے. میرے سجدوں سے استاد محترم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اگر سال میں رمضان شریف کے علاوہ ہر مہینے 10 روزے 20 روزے رکھتا ہوں، وہ میری ذات کے لیے نفع ہے. وہ میرا اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے. میرے اور آپ کے لیے بطور معاشرتی طور پر کون سی نیکی ہے، اس کو سماعت فرمائیے کہ تعارف لیجئے کہ نیکی کیا ہے. یا اللہ، آپ نے کہہ دیا ان الذین آمنوا، مومن تو ہوتا ہی نیکی کرنا، یہ کون سی نیکی ہے جس کی طرف بار بار آپ توجہ کراتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نیکی کیا ہے؟ البر حسن الخلق والاسم ما حق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کو. کیا آج نمازی اور روزے دار ہو کر جلوسوں جلسوں میں جا کر آپ کا اخلاق اس قابل ہے؟ اللہ کے حبیب نے تو فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. اور گناہ وہ ہے، حدیث مکمل کر لیتے ہیں، جو تیرے دل میں کھٹکا کرے، تو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے آگاہ ہوں. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا
فرماتا ہے مومنوں اس بات پر توجہ کرو، جو حقوق اللہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ تو قرآن کا 30% حصہ ہے، جو اس کے علاوہ عامل الصالحات اس کی تحقیق کرو، جو باقی 70% قرآن ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے علاوہ اس کی طرف بھی توجہ کرو، وہ عامل الصالحات، اور اس کا پہلا تعارف کیا ہے کہ نیکی، یہ پیسے جنہوں نے لگائے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ نیکی اس لیول پہ بھی ہے کہ آپ خرچہ مٹا کچھ بھی نہ کریں، جیب ڈھیلی نہ کریں، گھر میں کسی کو چائے لنگر پانی نہ کرائیں، یہ چھوٹی موٹی جو نیکیاں ہیں، آپ صرف اخلاق اچھا کر لیں تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، اخلاق بھی نیکی ہے، اخلاق بھی نیکی ہے۔ اور آج بننا، میں نے بڑا بننا ہے، لوگ سمجھتے ہیں نمازی بن جانے سے بہت بڑا نیک ہوں گا، لیکن اگر باہر نکل کے اس نماز کا اثر اس کی شخصیت سے نظر نہ آئے تو پھر معذرت سے وہ نماز کسی کاری نہیں۔ یہاں پر واضح میرے آقا نے فرمایا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ خیر خواہی۔ خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ آسان سا معنی سمجھو، بخاری میں تو اس سے ریلیٹڈ لفظ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں سے افضل مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے وہ جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یا افضلیت اس چیز کو دی گئی، بھائی نماز پڑھیں گے کہیں گے اللہ عبادت قبول کر، اور وہ غفور الرحیم ہے، قبول کرے گا، گناہ معاف کرے گا، اس کی چوکھٹ کھلی ہر وقت، جتنا مرضی بڑا گناہ گار جا کے کہے گا توبہ میری معافی ہوگی، لیکن کیا ہے بھروسے سے نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ ہو سکتا ہے نماز میں نقص ہو، تکبر پیدا ہو، لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹ ہے، جو 100% قبول شدہ باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق، بھلائی۔ حضور نے فرمایا افضل ہوا جو بھائی کے لیے وہی پسند کرے اپنے لیے کرتا ہے، تو خیر خواہی اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرنے لگے تو اس کو اللہ تعالیٰ دین عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری بات، خیر الناس من ينفع الناس۔ ان پہلوؤں پر آج غور کرنا ہوگا، یہ نوجوانوں نے ان چیز کو سیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، مخلوق میں خیر والا بہتر وہ ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے، جو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے۔ آپ کو نیکی چاہے ٹکا، میں جس بات پر آنے لگا تھا، ایک ٹکا نہ دیں، چہرے پر مسکراہٹ سجا لیں۔ تو مشکات میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مسکراہٹ جو ہے نا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ بکرا دینے کے لیے نہ بھاگیں، آپ دیکھنا بھی تقسیم کریں، جو بھی مشہور رائی طریقے ہیں، آپ صرف اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جا لیں، حضور فرماتے ہیں یہ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پیسے نہیں لگیں گے اس نیکی میں۔ تو 70% جو باقی قرآن ہے وہی آج نوجوان اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگلی بات سنیے، مشکات کی حدیث ہے اور اس کی سند بڑی پکی ہے، بعضوں کو دام لگا ہے، بھئی دو مسلمان، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس بات پر البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، یہ قبول شدہ نیکی کہ آپ کا کچھ لگتا ہے یا نہیں لگتا، آپ نے ہاتھ ملا دیا ہے، مسلمان بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام، مصافحہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کے گناہوں کو بخش دیا۔ پہلا مارکا جو المحمودہ ٹرسٹ نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ یہاں تو پھر مسلمانوں کے بچوں نے پینا ہے، انسان کے بچوں نے پینا ہے، اشرف المخلوقات کے بچوں نے پانی پینا ہے۔ یار بخاری شریف پڑھو تو وہاں تو نیکی کا جو سٹینڈرڈ ہے، آج مسلمانوں کو یہ نیکی کہاں یاد رہے گی کہ بخاری میں
حضور علیہ السلام نے ایک فاحشہ عورت کے لیے فرمایا کہ وہ گزر رہی تھی، ایک کتا پیاسا ہانپ رہا ہے، اس کو ترس آیا، اس نے اپنے دوپٹے سے موزہ باندھا، پانی نکالا۔ یہ 3 مختلف روایات ہیں، اس میں ایک شخص کے بارے میں دیا ہے، بھائی اس نے وہ پانی نکالا اور ہانپتے کتے کو پانی پلا دیا۔ کون؟ فاحشہ، گناہگار نہیں، گناہگار بنانے والی، خود تو ہے لیکن جو ساتھ لگے وہ بھی گناہگار اور گناہ کبیرہ، لیکن راستے میں جاتے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ صرف پانی بور کر کے نہیں دیا، پانی صرف پلا دیا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش کے جنت میں جگہ عطا فرمایا۔ تو ادھر جو دوستوں نے بور کرایا، بور کر کے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں بچے جو اس سے پانی پیئیں گے، پھر یہ مسجد بنائی، اس سے وضو کریں گے، اس پر رکوع سجود کریں گے، بھائی یہ تو نیکی کی فیکٹری بنا دی انہوں نے۔ آپ لگائیں کچھ بھی نہ، صرف اور صرف انسان بن جائیں اور اسلام کے ماتحت ہو جائیں تو آپ چلتے پھرتے نیکیاں کر سکتے ہیں۔ وَعَامِلُ اس فلسفے کو آپ نے سمجھنا، یہ قرآنی کردار ہے۔ میں جنت کے فضائل پر، مسجد کی تعمیر پر، جنت کے فضائل میں آپ کو سینکڑوں حدیثیں سنا سکتا ہوں، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن آپ اس طرف سوچئے، اس طرف توجہ کیجئے کہ کیا آج ہمیں میلاد آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، جلسے کی دیگیں تو یاد آتی ہیں، لیکن ساتھ ہمیں ہمسائے کی بھوک کا یاد نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بھی ارشادات فرمائے، ہمیں سادات کرام کی خبر نہیں ہے کہ جس نبی کی دیگ بنا کر بانٹ رہے ہیں، یا جس امام عالی مقام کے لیے ہم اپنے آپ کو ایذا بھی دے رہے ہیں، سینہ بھی پیٹ رہے ہیں، ان کی آج اہل بیت جو ہیں جن پر صدقہ اور زکوٰۃ بھی نہیں لگتا، وہ بھی کہیں بھوکے ننگے بیٹھے ہوئے کھانے اور روٹی سے تنگ ہیں۔ تو یہ ایک مشن بھی اجازت شامل فرمائیں کہ محمودہ ٹرسٹ میں سادات کا بھی ایک شعبہ کھولیں گے۔ اس محرم میں امام عالی مقام کی برکت سے یہ عہد فرمائیں کہ جہاں آپ کو سادات میں سے غریب بندہ ملے گا یا اس کی بیوہ ملے گی، آپ اس کو سپورٹ کریں، چونکہ یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لگتا۔ تو میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نیکی مسجد والی، لنگروں والی جو نظر آ رہی ہے وہ تو موجود ہے، لیکن وہ نیکی کے گھر والدین تشریف فرمائیں اور تو 12 لاکھ 14 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ لگا کے حج کرنے جا رہا ہے، گھر وہ روتے تڑپتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو روٹی کوئی نہیں پوچھتا، ان کو پانی کوئی نہیں پوچھتا، اور تو کیا حج کرنے، اور حج کر کے آگے بھی کہے گا اللہ قبول کر لے، لیکن گھر والدین تشریف فرمائیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو مسکرا کر ٹھنڈی نگاہ سے صبح دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، حضور کو یہ ایک سے زیادہ دفعہ نکاح، حضور نے فرمایا جتنی دفعہ دیکھے گا اللہ اتنا حجوں کا ثواب عطا کرے۔ تو یہ آج جو پریکٹیکلی پروگرام ہے نا ہمارے نوجوان بیٹھے، یہ اس کی بنیاد ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو 70% باقی قرآنی حصہ ہے جس کو ہم بلا چکے ہیں۔ تو آپ اور میں نے یہ عہد فرمانا ہے کہ اگر ہماری نماز آپ کو غریب پروری، کسی کے دکھ میں شریک ہونا، کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، کسی غریب اور بے سہارا کا سہارا خاموشی سے بننا، اگر ہماری نماز اس چیز کی کوشش اور یہ رنگ آپ کی شخصیت کو نہیں دیتی، پھر وہ نماز آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ کلمہ کچھ بھی نہیں، پھر فقط وراثت ہے۔ حضرات نے بڑی اچھی دوستوں نے گفتگو فرمائی، تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ایک کتے کو پانی پلا دیں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں محمودہ کے نوجوانوں نے اور ان کے جو ڈونرز ہیں انہوں نے پورا پلانٹ لگا دیا ہے، بور کرا کے فلٹر لگا دیا ہے۔ سوچئے کہ وہاں سے اگر انسان کا بچہ اور پھر مسلمان مومن کا بچہ جب پانی پیے گا اللہ اس کو کیا مقام عطا کرے گا، ان کی کون سی جنتوں میں ٹھکانے ہوں گے۔ تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ میرے پاک رب نے فرمایا ساری مخلوق میں بہتر وہ ہے جو ایمان والا ہے، ایمان کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے نا،
اللہ اور اس کے رسول کی محبت جان سے بڑھ کر محبت، پھر جو بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ، یعنی 5 بنیادیں، لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ حقوق اللہ میں جو چیزیں، جو حدود ہیں، قیود ہیں، ان کو ماننا، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، باقی بھی جو حقوق العباد کے معاملات ہیں تیرے اوپر فرض ہے، تجھے سوچنا ہے۔ تو آج ہمیں یہ چیز بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ آج ان کو آپ سراتے ہیں کہ جی انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہم بھی دیکھ کے آتے ہیں اور دل دکھتا ہے، یہ ساری کی ساری خیر خائی کی چیزیں یہ قرآنی ماحول ہے جو آج غیر مسلموں نے اپنایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دین کی تحقیق کوئی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اختلاف کے علاوہ نہ کوئی بات کرنی ہے نہ سننی ہے۔ تو بھائی اللہ کے بندے، تیرے ذمہ تیرا حساب ہے، تو نے اپنا حساب دینا حکم عطا کیا کہ آپ کے اوپر فرض ہے آپ کے ہمسایوں کا خیال کرنا، آپ کے اوپر فرض ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا، آپ کے اوپر فرض ہے آپ کے بہن بھائی اگر غریب ہیں، مسکین ہیں، لوگوں کو آپ زکاتیں اور ڈونیشن دیں اور وہ گھر ہوتے بھی لگتے رہے۔ تو یہ چیزیں سوچنی ہے۔ اور ہمیں بنیاد کیا دی گئی؟ الدین النصیحہ۔ بعض علماء کرام کے کا سب سے بڑا رکن، یہ حقوق اللہ تو ایک طرف، فرماتا ہے دین کا سب سے بڑا رکن، حضور نے اس میں اتنی سختی فرمائی ہے، اتنی تاکید کی ہے، علماء فرماتے ہیں لگتا ہے کہ دین کا سب سے بڑا، لگتا نہیں بلکہ یقیناً دین کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ دوسروں کے لیے خیر خواہی۔ کیا؟ دوسرے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو مومن اور مسلمان کا تعارف ہی یہ دیا، سارے کام کے لیے آئے اور نام ان کو اللہ کی بارگاہ میں چاہیے۔ ایسا ہی ہے جی، ٹھیک ہے جی، تنظیم والے ہاتھ کھڑا کریں، بھئی آپ اپنا نام تو نہیں چاہتے نا دنیا میں، نام کہاں چاہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ تو لہٰذا اجاز صاحب کی تو بات اس لیے کی کیونکہ آج انہوں نے مجھے یہاں بلایا، اور ان کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بندہ کار خیر کا کام شروع کرے نا تو اس کی ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے ہے کہ وہ لنگر پور میں آ کے اللہ کا گھر اور پانی بن دے لوگوں کو۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ لنگر پور سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے۔ جب ہم آ رہے تھے مجھے اپنی بچپن کی یادیں یاد ہیں، ہم اپنے قبلہ عالم حضرت خواجہ محبوب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادھر آیا کرتے تھے، پھر بیچ میں گیپ آ گیا، آج میں تقریباً کم و بیش 18 سال بعد یہاں حاضر ہوا ہوں۔ تو میں سب نے اپنی نیکی کے کام کے اعلانات کیے ہیں، میں ڈائریکٹری تو نہیں بلکہ اپنا نائب اجاز صاحب کو بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہاں مذہبی طور پر، دینی طور پر اگر آپ کو جتنی درسگاہوں کی، مدرسوں کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی عیدگاہ شریف آپ کے ساتھ مالی بھی اور ہر قسم کے تعاون کے لیے انشاءاللہ پیش ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور جتنے معززین، میں معذرت چاہوں گا پھر نام مجھے واقف نہیں، جنہوں نے جذبات پیش کیے، یقین کریے دنیا میں کسی نے کسی کو کوئی اجر نہیں دینا، اجر اللہ اور اس کے رسول نے دینا ہے۔ اللہ آپ سب کے اقبال کو بلند فرمائے اور اس کارواں کو اللہ مزید بڑھائے، مزید بڑھائے۔ اور نوجوانوں یہ بات یاد رکھنا، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی تنقید کرے، آپ کی کوئی ٹانگ کھینچے تو سمجھ جاؤ تم آپ کے راستے پر۔ جب بھی بندہ نیکی کا راستے پر ہو تو پھر اس کے پیچھے توتے لگا کرتے ہیں، بھونکا کرتے ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں، جس کام پر لگے ہیں ڈٹ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول سے آپ اجر و ثواب کی نیت سے بھلائی کا کام کریں، چونکہ ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا اور مولا نے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے۔ اللہ ہمیں اس خیر خائی میں حصہ بننے کی توفیق دے۔